الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ وجماعتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ لہ ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر۔ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ۔ حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ ابو بکر ہم چو کعبہ، عمر در طواف او، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ بعد از حمد و صلات نہایت ہی واجب الاحترام عزیزان من، اللہ تعالیٰ کا کروڑہا مرتبہ شکر اور احسان ہے، اس خالق کائنات نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے منتخب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت پر۔ اور اللہ تعالیٰ جیسے یہاں پر ہمیں اپنے ذکر کے لیے منتخب کیا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے منتخب فرمائے، اور ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا انتخاب فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، 30واں پارہ سورۃ الاعلیٰ۔ اس کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے قرآن پاک سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، ہم آپ کے لیے
آسانی کا سامان پیدا فرمائیں گے۔ جتنی مشکلات آپ نے دیکھی ہیں، ہم ان مشکلات کو ختم کر کے آپ کے لیے آسانیوں کا سامان فراہم فرمائیں گے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت فرمائیں، آپ لوگوں کو نصیحت کریں۔ ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت ان کو کام دے، اگر وہ نصیحت سے فائدہ حاصل کریں۔ سیذکر من یخشیٰ، ان قریب وہ نصیحت مانے گا، وہ نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس نصیحت سے وہ شخص دور رہے گا جو بہت بدبخت ہے۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اور جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کے اسماء میں سے، قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام الذکر بھی ہے۔ جیسے الکتاب بھی قرآن پاک کو کہتے ہیں، الفرقان بھی قرآن پاک کو کہتے ہیں، ان میں سے ایک نام الذکر بھی ہے۔ التنزیل بھی، بہت سارے نام ہیں قرآن پاک کے۔ قرآن پاک میں جو نام ذکر ہوئے ہیں ان میں سے علماء کرام نے فرمایا کہ الذکر قرآن کو کہتے ہیں۔ تو فذکر ان نفعت الذکریٰ، حبیب آپ ان کو قرآن پڑھ کر سنائیں، سبحان اللہ، اگر یہ فائدہ حاصل کریں۔ سیذکر من یخشیٰ، اور قرآن سے فائدہ وہی حاصل کرے گا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا۔ قرآن کو وہی سمجھے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا۔ من یخشیٰ، جو ڈرتا ہوگا، جس کے دل میں خشیت ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کے جلال سے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے، اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت اور اللہ تعالیٰ کی قہاریت سے جو شخص ڈرتا ہوگا وہ قرآن سے نفع حاصل کرے گا، وہ قرآن سے فائدہ حاصل کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، یہ دوسری بات بھی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائی، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو اس سے دور ہو جائے، اجتناب کر لے، وَيَتَجَنَّبُهَا، اس نصیحت سے، اس قرآن سے اجتناب کرے، پرہیز کرے قرآن سے۔ کبھی سالوں میں اٹھا لیا، پڑھ لیا، پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو سمجھے۔ قرآن پاک جب بھی قرآن نے حکم ارشاد فرمایا نا کہ آپ اس کو پڑھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پر غور کریں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو ناظرہ پڑھتے چلے جائیں اور آمین کروا لیں اور اس کے بعد بات ختم۔ قرآن پاک نے افلا یتدبرون القرآن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پر تالے لگا دیے گئے ہیں۔ قرآن پر غور کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو قرآن سے دور ہو جائے، جو اس نصیحت سے، اس ذکر سے اجتناب کرے، قرآن پڑھے مگر نصیحت حاصل نہ کرے، قرآن پڑھے مگر برائیوں کو نہ چھوڑے، قرآن پڑھے مگر اللہ تعالیٰ سے جو وعدے قرآن میں کر رہا ہے ان وعدوں کی وفا نہ کرے، قرآن پڑھے مگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہو، قرآن پڑھے اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں سے پرہیز نہ کرے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اللہ نے فرمایا وہ بدبخت انسان ہے، شقی انسان ہے، بدبخت ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ جس کو شقی کہہ دیتا ہے نا وہ جہنم میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی پیشانیوں پر لکھ دیتا ہے کہ یہ سعید ہے یا شقی ہے۔ سعید کا مطلب کہ یہ خوش بخت ہے، یہ جنت میں جائے گا، شقی یہ بدبخت ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔
تو اللہ نے فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو قرآن سے پرہیز کرے، قرآن سے اجتناب کرے، قرآن سے دور ہو جائے، اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت انسان ہے دنیا میں؟ اس سے بڑا بھی کوئی شقی انسان ہوگا جو قرآن کو چھوڑ دے؟ سمجھے ہی نا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اب دیکھیں اس آیہ مبارکہ کی تشریح اگلی آیت میں، الذی یصلی النار الکبریٰ، جو قرآن کو چھوڑ دے، قرآن پاک پر عمل نہ کرے، قرآن کو نہ سمجھے، قرآن سے نصیحت حاصل نہ کرے، الذی یصلی النار الکبریٰ، سب سے بڑی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یصلی النار الکبریٰ، بڑی آگ میں ڈالا جائے گا، جو سب سے بڑی آگ ہوگی۔ وہ سب سے بڑی آگ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ اور پھر جو جب آگ میں ڈالا جائے گا وہاں پر منظر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا نہ وہاں پر جیے گا نہ مرے گا، نہ موت آئے گی نہ جی پائے گا، ایک ایک لمحہ تڑپے گا، ایک ایک سانس پر اس کو شدید خطرناک اور اذیت ناک عذاب دیا جائے گا۔ یہاں پر تھوڑی سی تکلیف آگے کہتے ہیں یار نہ موت آتی ہے نہ زندگی کا کوئی مزہ ہے، یہ تو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں۔ یہ جملہ جو کہتے ہیں جی نہ موت آتی ہے نہ زندگی کا جو پتہ نہیں کون سی کشمکش میں ہے، کون سا عذاب ہے، یہ قیامت والے دن جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جنہوں نے قرآن کو چھوڑا، تو وہ کہیں گے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، نہ جینے میں کوئی مزہ ہے نہ موت آتی ہے۔ وہاں پر موت تو آئے گی نہیں، موت بھی ختم ہو جائے گی، وہاں پر ہمیشہ کی زندگی ہوگی پھر، اور اس زندگی میں عذاب ہوگا جن کو جہنم میں اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ نصیحت کو چھوڑ دیں، ذکر کو چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑ دیں، جو قرآن سے نفع حاصل نہ کریں، وہ لوگ بدبخت لوگ ہیں۔ آج ہمیں نصیحت حاصل کرنے کا، قرآن پاک کو سمجھنے کا اپنے دل سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہیں یا صرف سرسری طور پر پڑھ لیتے ہیں؟ بہت سارے جمعوں کے خطبوں میں نے یہ ذکر کیا آپ کے سامنے کہ بھائی آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں، کوشش کریں اس کو سمجھنے کی۔ آپ ناظرہ پڑھتے ہیں، ثواب ملتا ہے، آپ عمل نہیں کر سکتے اس پر۔ آپ کی محبت ہے قرآن پاک سے، اللہ تعالیٰ اس محبت میں مزید برکتیں عطا فرمائے، مگر جب تک آپ قرآن کو سمجھیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ سے کیسے کلام کریں گے؟ نماز کیسے پڑھتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں۔ اصل مسئلہ جو ہے، جو ہماری دوری ہے، وقت کا بڑا وبال ہے۔ ہم کہتے ہیں جی وقت نہیں ہمارے پاس، ہم گھر میں فارغ بیٹھے رہتے ہیں، موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ 8 10 گھنٹے اگر ہم کلیکٹ کریں اپنے وقت کو، تو اتنا ٹائم ہم سوشل میڈیا کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس ٹائم میں سے تھوڑا سا وقت آپ قرآن پاک کے لیے نکالیں تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعام کتنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں کتنی نازل فرماتا ہے۔ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ پہلے اب یہ قرآن ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، اب اس کا ترجمہ خود پڑھے، اگر کسی کے پاس ایپ ہے تو وہاں سے پڑھ سکتا ہے موبائل میں، نہیں تو ترجمے والا قرآن پاک، اگر نہیں ہے تو گھر میں اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو یا اپنی گھر والی کو بھی کہیں کہ آپ مجھے قرآن پاک کا ترجمہ اگر پڑھ کر سنائیں، تو بہت سارے فائدے آپ کو اس سے حاصل ہوں گے۔ آپ کے ایک ماحول پیدا ہو جائے گا قرآن پاک پڑھنے۔ یہ قرآن پاک اکثر جب بھی ترجمہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو ہم بورنگ محسوس کرتے ہیں،
کہ یار آج کوئی ٹاپک تھوڑا سا ٹھنڈا ہے، کوئی اتنا جوش اور ولولہ نہیں ہے تقریر میں، کوئی ایسا نہیں ہے۔ ارے بھائی اب قرآن پاک کو تو سمجھے نا، ہر بات جوش اور جذبے سے نہیں کہی جاتی۔ اب یہ قرآن ہے، آپ اس کا ترجمہ تو آرام کے ساتھ اگر آپ اس کو پڑھیں گے، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اگر آپ اس پر سمجھنے کے لیے یہ قرآن ہے۔ باقی جتنے بھی فضائل ہیں، جو دوسری چیزیں ہیں، وہ ہماری بات میں ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے سردار ہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ حضرت غریب نواز تمام چشتیوں کے سردار ہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ نے 11ویں کا لنگر پکایا تھا یا نہیں پکایا تھا، یہ بھی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ مرنے کے بعد آپ کا سوئم، ساتہ، 10واں، 40واں یا برسی ہوئی تھی، یہ بھی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ان باتوں پر ہم نے فرض کا درجہ دیا ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا ان میں کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا، قرآن پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، قرآن پاک سمجھا تھا یا نہیں سمجھا تھا، قرآن پاک سمجھ کر مجھ سے باتیں کی تھی یا نہیں کی تھی، میں نے اپنا پیغام بھیجا تھا تمہارے پاس، تم نے میرے قرآن کے ساتھ کیا کیا تھا۔ آج ہم بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے پکے عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، ہم جو مرضی کر لیں، جو ہمیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، آخر میں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، جنت ہماری ہے، جنت ہم سے کیسے دور چلی جائے گی۔ آپ غور کریں، قیامت والے دن یہ امت کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہے۔ جب امت کے اعمال اور اللہ تعالیٰ امت کو، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں لے جانے کا حکم ارشاد فرمائے گا، وہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں گے، یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، ہم پر نظر کرم فرمائے، ہم نے کلمہ پڑھا تھا۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وقال الرسول، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، وقال الرسول یا ربی، اے میرے رب، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری قوم ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں، یہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی اور نبی نہیں کہے گا کہ جی کسی اور امت کا تذکرہ ہوگا یا نہیں ہے، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وقال الرسول یا ربی، اے میرے رب یہ میری قوم ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو جب قرآن کو چھوڑ دیا آپ نے، تو آپ کون سی امت ہیں؟ امتی تو وہ ہے جس نے قرآن کا دامن تھاما ہو، امتی تو وہ ہے جس نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو، جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنایا ہو۔ اور جو شخص قرآن کو چھوڑ دے، ساری زندگی قرآن کے ایک لفظ پر غور بھی نہ کرے، یار ایسی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ بھی مرنے کے بعد ہمیں 100 قرآن پاک بخش دیے جائیں، کیا فائدہ ایسے قرآن پاک بخشوانے کا جب آپ نے اپنی زندگی میں ایک سورت فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں پڑھا؟ اور آپ کہتے ہیں جی میرے بعد ثواب کا سلسلہ جاری رہے، میں صرف ایصال ثواب سے بخشا جاؤں۔ اور ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے جی آپ پیسے دیتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تقریریں کر دیں گے ایصال ثواب کے، جی جو ایصال ثواب کرواتا ہے اس کی بخشش پکی ہو جاتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے، آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ چھوڑیں، آپ نے قرآن پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ آپ کاروبار کریں، آپ بازار میں جائیں، آپ دوسرے سارے معاملات کریں، اس کے آپ تھوڑا سے پیسے دیتے رہیں کریں مسجد میں، جمعے والے دن آئیں، آپ 10 15 20 روپے دیں، 100 روپے دیں، بات ختم، آپ کا سارا سلسلہ ہی ختم ہو گیا قرآن پاک پڑھنے کا۔ ہم نے مسجد میں تو صرف اس لیے آنا ہے کہ نماز پڑھیں، نماز کے علاوہ تو ہمارا قرآن سے یا مسجد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم نے قرآن صرف اتنا سیکھنا ہے کہ ہماری نماز جائز ہو جائے، صرف 2 4 یا 10 صورتیں، اس کے علاوہ تو آپ نے قسم اٹھائی رکھی ہم نے
کہ ہم نے قرآن پاک کو 10 صورتوں کے آگے تو جانا ہی نہیں ہے، اور وہ بھی 10 صورتیں ہم حفظ ناظرہ پڑھ لیں گے تاکہ ہم نماز میں پڑھ سکیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں، صرف 1 یا 2 صورتیں آتی ہیں۔ تو یہ رونا ہم کس کے آگے روئیں جا کر، کس قوم کو جگائیں جا کر، ہم کس کو کہیں کہ بابا ساری زندگی آپ برباد کر رہے ہیں؟ جن بچوں کے لیے آپ حلال حرام کی تمیز کو بھول گئے ہیں، وہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے مال کو جو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کے بچے لڑ رہے ہوں گے، آپ اس میں سے کچھ نہیں ملے گا، آپ چلے جائیں گے، آپ کو وہی ملے گا جو آپ نے دنیا میں کمایا ہوگا، جو آپ نے محنت کی ہوگی، جو آپ نے قرآن پاک کے ساتھ تعلق اگر قائم کیا ہوگا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قبر میں جا کر بندے کو چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ اللہ اکبر! یہ قرآن قبر میں جا کر گھیر لے گا بندے کو، عذاب نہیں آنے دے گا، عذاب تو کیا منکر نکیر کے سوالوں سے بھی بچا لے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ! یہ قرآن آ کر اس کی سفارش کرے گا رب کی بارگاہ میں۔ اگر جس بندے نے، جس کے ساتھ اس کا تعلق رہا، اور جنہوں نے چھوڑ دیا قرآن کو، پسے پشت ڈال دیا، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھنا ہی نہیں ہے، ہم جتنا مرضی زور لگا لیں کہ یار آپ قرآن پاک سمجھے، آئے قرآن پاک سمجھے، سمجھ کر پڑھیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب چیختے ہیں تو چیختے رہیں، ہماری جانے بلا کہ مولوی صاحب کیا کہے، ہم نے تو صرف نماز پڑھنی ہے، آ کر جمعے میں 10-15 دن کے لیے، وہ 10-15 منٹ کے لیے ہم آئیں گے، نماز پڑھیں گے، وہ بھی اگر 5 منٹ اگر مولوی صاحب نے زیادہ لے لیے تو ہم گھڑی دیکھتے ہیں، یار آج تو 15 منٹ زیادہ ہو گیا، 10 منٹ زیادہ ہو گیا، ہمارا ٹائم زیادہ ہو گیا، تو ہمارا تو وقت اتنا قیمتی ہے، ہم تو کوئی بات سیکھیں گے نہیں۔ اگر کوئی بندہ ہمیں کو کہے کہ بھائی آپ بات سیکھ لیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، آپ اپنی زندگیوں میں سے ڈیلی کے 15 منٹ ہی نکال لیں قرآن پاک سیکھنے کے لیے، کم از کم چند صورتوں کو آپ سمجھے تو صحیح، جب آپ کو مزہ آنے لگے گا کہ قرآن کی چاشنی کتنی ہے۔ ہمارے کانوں کو رس ملتا ہے، ہمارے ذہن کو سکون ملتا ہے میوزک سن کر۔ ہمیں میوزک کی محفل میں 2-2 4-4 گھنٹے بٹھا دو، کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم مزے سے سنیں گے، اور ہمارے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گانے یاد ہیں، ہمارے بڑوں کو نہ بچوں کو نہ قرآن یاد ہے نہ کوئی دوسری یاد۔ ہمارا یہ ماحول تو نہیں تھا، نہ ہماری یہ ثقافت تھی، نہ ہماری یہ پرمپرا تھی، نہ کوئی ایسی ہماری پرانے بزرگوں کی باتیں تھیں۔ آپ ہماری تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے ایسے عالم تھے، گھروں میں قرآن پڑھنے کا ماحول تھا، خواتین بھی قرآن پڑھتی تھیں، بچے بھی قرآن پڑھتے تھے۔ جب اس قرآن کے سائے میں بچے پرورش پاتے تھے تو وہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتے تھے، وہ اولاد ہاتھ سے نکلی ہوئی نہیں ہوتی تھی، وہ اولاد نافرمان نہیں ہوتی تھی، وہ اولاد والدین کی فرما بردار ہوتی تھی، وہ اولاد اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوتی تھی، وہ اولاد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ وفا کرتی تھی، جن کی پرورش قرآن کے، جنہوں نے، ہم نے دیکھا جی بچے پیدا ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے اب کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھوں میں موبائل دیے، کارٹون لگا دیے، لو جی آپ کی پرورش کارٹونوں نے کرنی ہے۔ اب تو سب سے زیادہ یہی ماحول ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ کارٹون دیکھ رہا ہے۔ ہم اپنی جو ذمہ داری سی تھی اس سے سبق دوش ہو گئے، ہم نے کہا جی بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، یہ کارٹون ہے، ٹی وی پر لگا دیے یا موبائل پر لگا دیے، کارٹون دیکھیں، موج کریں۔ وہ بچے چھوٹے چھوٹے کارٹون دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ کارٹون میں کر رہے ہیں ویسے بچے کر رہے ہیں، جو ہمیں کارٹون میں دکھایا جا رہا ہے وہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا تھی اپنے بچوں کی تربیت کی، ہمارے اپنے بچوں کی پرورش کی، وہ ہمیں کسی کو یاد نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، دل بینا بھی خدا سے کر طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ کہ آپ نے کہا کہ میں آنکھوں سے دیکھ لیتا ہوں تو یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے دل کی آنکھ مانگو، اور وہ تب طلب ہوگی، وہ تب حاصل ہوگی جب ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا۔ سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت وہ حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ اور وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، جو بدبخت ہے اس سے دور رہے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اور جو سب سے بڑی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر اس میں نہ جیے گا نہ مرے گا۔ لا يموت، نہ موت آئے گی، ولا يحيى، نہ جی سکے گا۔ پھر اللہ کا فرمان سنیں،
فرمایا قد افلح من تزکا، سبحان اللہ، بے شک وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، سبحان اللہ، جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، جو پاک صاف اور مزکی ہو گیا، جس کی سوچ بھی پاک ہے، جس کا بدن بھی پاک ہے، جس کے اعمال بھی پاک ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ امت کا تزکیہ کرنا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے ہیں کہ وہ تزکیہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سارے بولیں، کیا کرتے ہیں؟ تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب سکھاتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے۔ اب تزکیہ کیا ہے؟ فرمایا دلوں کو پاک کرنا، سبحان اللہ، دلوں سے میل کو ختم کرنا، دلوں سے قدورتوں کو ختم کرنا، دلوں سے زنگ کو ختم کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کام ہے۔ اور یہ کام آپ اس کی تفسیر پڑھ کر دیکھیں، آپ کسی بھی عالم دین سے جا کر مسئلہ پوچھیں کہ ہمارے دلوں سے زنگ کیسے ختم ہوگا، ہمارے دلوں میں خدا کا خوف کیسے آئے گا، ہمارے دل خدا کی خشیت سے کب ڈریں گے، آپ کسی سے بھی جا کر پوچھیں، دو ہی مسئلے بتاتے ہیں، تین چیزیں بتاتے ہیں، حدیث میں بھی وہی ہے، علماء کرام نے بھی وہی بتایا کہ سب سے پہلے اگر آپ اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں۔ سبحان اللہ، سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارے دلوں سے جو زنگ کو ختم کرتی ہے، جو ہمارے دلوں میں خشیت پیدا کرتی ہے، جو ہمارے دلوں کو اللہ کے حضور عاجزی سکھاتی ہے، جو جھکنا سکھاتی ہے، جو چیز، وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ سبحان اللہ، اور ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، آج ہمارے اس دور میں ڈپریشن، ہر بندہ شکار ہے ڈپریشن کا، ذہن اتنا کھچا کھچا سا رہتا ہے، ہر طرف سے پریشانی، بندے کو سمجھ نہیں آتا کیا ہوتا ہے۔ اور یہ ڈپریشن کی اگر آپ ڈیفینیشن میں یا اگر اس کی تحقیق کریں آپ تو یہ ہوتا ہے کہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے بندہ، کہیں کوئی حل ہی نظر نہیں آتا، لوگ اس ڈپریشن میں خودکشیاں کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے محقق اور مفکر بھی آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے، بڑے بڑے لوگ جو لوگوں کی کونسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، آخر میں آ کر خود ڈپریشن کا شکار ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ ذہن کو کسی طرف سکون نہیں ملتا، ہر طرف سے پریشانی پریشانی، کہیں سے نا امید ہوتی ہے، بندہ نا امید ہو جاتا ہے ہر طرف سے، کدھر جائے؟ آخر میں ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ جو وہ موت ہے جو ہمیں ان اذیتوں سے نجات دے دے گی۔ بھائی آؤ قرآن کی طرف۔ ذہن کا سکون دوائیوں میں، میڈیکل میں شاید آپ کو نہ ملے، چند منٹ کی آپ کوئی موبائل استعمال کر رہے ہیں، اکثر ہمارا جو پریشانیاں، جو گناہ زیادہ بڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ہم جب تک موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں ہمیں سکون رہتا ہے۔ جیسے ہم موبائل جیب میں رکھتے ہیں یا کرتے ہیں تو ہمارے دل ایسے کرنے لگ جاتا، سکون نہیں آتا۔ جب تک ہمارا انٹرنیٹ کا پیکج نہیں ہوگا ہمیں تو رابطہ، ہم بھی دنیا سے کیسے رابطہ کریں گے، کیا کریں گے، ہم کس کو بتائیں گے، پیکج نہیں ہے اس سے بات کیسے کریں گے۔ جب تک یہ معاملات ہیں ہمیں سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں سکون دیتا ہے، یہ ہمیں اور برباد کرتا چلا جا رہا ہے، ہمارے ذہن کو خدا سے اور دور لے جاتا جا رہا ہے۔ آپ اگر قرآن سے پوچھیں کہ ہمارے دل کو سکون کیسے ملتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے علاج نہیں بتایا۔ اگر آپ کا دل ہر طرف سے پریشان نہیں آ گئی، آپ کے ذہن میں سٹریس آ گئی ہے، آپ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں اور آپ کو کہیں پر راستہ نہیں ملتا، کوئی آپ کو بازو پکڑ کر آپ کو کوئی امید دلانے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو سیدھے راستے پر ڈالنے والا نہیں ہے، آپ تنہا اور اکیلے رہ گئے ہیں اور اپنے آپ کو کمرے میں محصور کر لیا ہے، آپ نے قید اور بند کر لیا ہے آپ نے اپنے آپ کو کمرے میں، آپ کو وہاں پر ایک ہی امید نظر آتی ہے کہ آپ دیکھیں قرآن کی طرف۔ آپ نے سارے دنیا کے دروازے بجا لیے، ہر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ہر بندے کے منتیں ترلے اور اس کے پاؤں بھی پڑ گئے آپ کے، خدا کے لیے میرے ساتھ رہو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ آپ نے ہر بندے کا دروازہ بجایا مگر کہیں سے کوئی امید نہیں نظر آئی۔ ایک مرتبہ قرآن اٹھا کر دیکھو، قرآن اٹھا کر دیکھو، ایک جان فضا خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، پیار سے بولیں سبحان اللہ۔
فرمایا گناہوں سے لت پت ہو گئے ہو، زندگی گناہوں میں گزار لی ہے اور میرے دروازے سے دور چلے گئے تھے، بھول گئے تھے مجھے۔ اے میرے بندے مجھے بھول گئے تھے۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید، سارے بولے اللہ کی رحمت سے نا امید۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے مرضی گناہ کر لیے ہیں اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ آئے ہائے 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 ہائے، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید، سارے بولے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ یہ نہ کرے کہ اب کوئی راستہ نہیں نکل سکتا، فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب تمہیں نظر آتا ہے کہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، جینے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، وہ ہر شے پر قادر ہے، تمہارے پاس حل